السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے حد احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آئیڈیل، اپنے لیے جس کو ہم نمونہ مانتے ہیں، اس کی پوری زندگی کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا نمونہ اور ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہمارا آئیڈیل اور نمونہ ہمارے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کہا گیا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسوہ اور نمونہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت مسلمہ کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے، جب ان کو نبی بنایا گیا اور انہوں نے دعوت دین کو عام کرنے کی کوشش کی تو بہت ساری تکلیف اور بہت ساری پریشانیاں آئیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اسلام کا پرچم بلند کرنا تھا، اس لیے تمام تکلیفوں اور مصیبتوں کو جھیلتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے وہ اپنے مشن میں لگے رہے اور آخر کار وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں لوگوں کو دعوت کا کام دینے لگے، لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلانے لگے تو بہت سارے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو ستایا جانے لگا، آپ کو مارا جانے لگا۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل مکہ والوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن مکہ والے آپ کی باتوں کو لبیک کہنے پر راضی نہ ہوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ مدینہ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی جاتی، مکہ والوں کا قافلہ وہاں سے گزرتا تو مدینہ والوں کو چھیڑ کر کے جاتے، تم کو مٹا دیا جائے گا، تم کو ختم کر دیا جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کو دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، قرآن کی باتیں بتلاتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کرام، انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ معاملہ یہاں تک آ گیا کہ پہلے تو مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے ساتھیوں کو بہت ستاتے، بہت مارتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ بولتے۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم آیا: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ آپ بھی جواب دیجئے۔ ابھی تک مکہ والے جو چاہتے تھے کرتے تھے، ستاتے تھے، مارتے تھے، جو مسلمان اسلام قبول کرتے، جو صحابی ہوتے ان کو مارا جاتا، ان کو گالیاں دی جاتی، ان کو مکہ کے اندر تکلیفیں دی جاتی۔ پھر اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا کہ آپ بھی قتال کیجئے، آپ بھی لڑائی کیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے۔ مدینہ میں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت اختیار کی کہ مکہ والوں کے دل میں یہ بات جگائی جائے کہ ہم اب خاموش نہیں رہیں گے، اگر آپ لوگ ہم کو ستانے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی اس کا کارروائی جواب دیں گے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر موقع، گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستہ بھیجتے رہتے، اور مکہ اور شام کے درمیان جو تجارتی راستہ تھا، قافلہ وہاں سے جاتا، یہ صحابہ کرام، کچھ صحابی جاتے اور ان کا پیچھا کرتے اور ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے۔ وجہ اور حکمت اس کے پیچھے یہ تھی کہ مکہ والوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اب مسلمان خاموش نہیں رہے گا، اب مسلمانوں کو اگر ستایا جائے گا تو مسلمان بھی جواب دے گا۔ 3-4 دستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بھیجے، کبھی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کبھی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے بہت سارے دستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، لیکن معاملہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ اب میں خود صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے نکلوں گا اور مکہ سے جو قافلہ ملک شام کی طرف جا رہا ہے یا ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے میں اس کا پیچھا کروں گا اور ان کو جواب دوں گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے سیریا اور ایک ہوتا ہے غزوہ۔ سیریا اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شامل نہ ہوئے ہوں، اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے ہوں۔ سیریا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حکم تو نہ دیا ہو، آپ شرکت تو نہ کیے ہوں، لیکن دستہ آپ کے حکم سے ہی گیا ہو، اس کو سیریا کہتے ہیں۔ اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں۔ تو ابھی تک آپ صحابہ کرام کے ساتھ بھیجتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ لیا کہ اب میں خود صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ سے نکلوں گا اور مکہ سے جو قافلہ جائے گا یا شام سے جو قافلہ جائے گا اس کا پیچھا کروں گا۔ سن 2 ہجری ماہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 مہاجرین صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ ان دنوں شام سے مکہ کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 70 صحابی کو لے کر کے نکلتے ہیں اور پیچھا کرتے ہیں۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جن کو امیر بنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا رہے ہیں، اب امیر کون رہے گا، ملک کو کون دیکھے گا، شہر کو کون دیکھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، یعنی یہ پہلے سے مدینہ کے اندر رہے ہیں اور بہت ہی بہترین صحابی اور بہت ہی جابر صحابی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا کر کے مدینہ کی ذمہ داری ان کو سونپ کر کے آپ آگے نکل جاتے ہیں۔ مدینہ سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا، جہاں پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، وہاں تک پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اس بات کا علم ہوتا ہے، وہاں تک پیچھا کرنے کے بعد اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ لوگ آگے نکل گئے۔ وہ لوگ جو ملک شام سے مکہ کی طرف جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیچھا کیا۔ پیچھا کرنے کے بعد مقام ابوا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پتہ لگا کہ وہ لوگ جو ہے مکہ کی طرف نکل گئے ہیں، اور یہ مدینہ سے مقام ابوا تقریباً 170 کلومیٹر پیدل سفر ہے، کوئی گاڑی نہیں، کوئی ٹرین نہیں، لیکن پیدل سفر کیے 170 کلومیٹر پیدل چل کر کے جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کی طرف جو قافلہ جا رہا تھا وہ آگے نکل گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک چیز میں بتلاتا چلوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ عقیدے کے تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے تو آپ 170 کلومیٹر پیدل چل کر کے نہیں جاتے، کیونکہ اگر علم ہوتا تو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت کہ 170 کلومیٹر کئی دنوں کا راستہ پیدل جا رہے ہیں، رک رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جو قافلہ جا رہا تھا وہ آگے نکل گیا ہے۔ اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ نہ جاتے۔ تو اس سے یہ چیز ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا غیب نہیں تھا، غیب کا علم نہیں تھا، یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے جس کو غیب کا علم ہے۔ اسی طریقے سے آگے 2-3 قافلے ایسے بھی روانہ ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں اس بات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تو ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے، سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔